نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سائن جی، محترم قراء حضرات، نعت خواں حضرات، علماء کرام، معزز سامعین، اس بندہ ناچیز نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صحیح معنی و تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ ہدایت نصیب فرمائے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پاک کی روشنی سے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی غلط تعبیر کر کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال آج کا یہ موضوع ہی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ پاک سے جو شرک کرے گا اللہ پاک اس کو معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک سے کمتر جو گناہ ہیں اللہ پاک جسے چاہے گا معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو جس نے اللہ پاک سے شرک کیا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. شرک کو سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ توحید کیا ہے اور اس کے مقابلے میں شرک کیا ہے. بڑا واضح طور پہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے توحید اور شرک کا فرق واضح فرما دیا. اب اللہ پاک کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو توحید اور شرک کا فرق سمجھ آ جاتا ہے اور آدمی ہدایت پا جاتا ہے. اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسے شرک تو سمجھ نہیں آتا، توحید بھی سمجھ نہیں آتی. سورہ فاتحہ میں یہ اللہ پاک فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مومنوں کی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے. فرمایا کہ اے پروردگار تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح 5ویں سپارے کے آخر میں اللہ پاک آخری آیت میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، لئن شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دیتا پھروں. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ پاک تو شاکر اور علم والا ہے. پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میرے شکر گزار بنو، تو حدیث میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو، اور یہ فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اب کس کا شکر گزار بننا ہے ہم نے، اللہ پاک کا یا بندوں کا؟ اب عبادت کی طرف آ جائیے. نماز سب سے بڑی توحید کی نشانی ہے، اور نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ انتہا ہے، اخیر ہے عبادت کی. اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تعظیم میں جھک گئے. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو تو انعام ملنا چاہیے تھا کہ اس نے کہا کہ میں رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، کسی کی تعظیم نہیں کروں گا. لیکن اللہ پاک نے اسے لعنت کا مستحق قرار دے دیا اور فرمایا دفع ہو جا، چلا جا، تو راندہ درگاہ ہو گیا. یہ عزازیل نامی وہ شخصیت تھی کہ جس نے طویل عرصے تک عبادت کی رب تعالیٰ کی، قیام کیے، رکوع کیے، سجدے کیے، تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار کیے، رب تعالیٰ کو مانتا رہا، عبادت کرتا رہا. لیکن جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کر لو تو اس نے انکار کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طویل عرصے کی عبادتیں وہ ساری ختم ہو گئی. جب اس نے ایک حکم سجدے کا نہیں مانا تو وہ بھاری پڑ گیا، وزنی ہو گیا، اور اس کا ماضی کی عبادتیں، ماضی کی اطاعت وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اور اگلی حدیث جو میں نے عرض کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. جبکہ اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ. تیسری بات،
اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے والد صاحب سے طالب علمی کے زمانے میں پیسوں کی مدد، کپڑوں کی مدد، کتابوں کی مدد، استاد صاحب سے علم سیکھنے کی مدد، بڑے بھائی والد کی طرح ان سے اسی طرح پیسوں کی مدد، کھانے کی مدد، کپڑے کی مدد، رہنے کی مدد یہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ والدہ صاحبہ سے کھانا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ کھانا دے دیں، رزق تو اللہ دیتا ہے، تو والدہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ پھر حدیث شریف میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بنتا۔ تو اب والد صاحب کے ہم شکر گزار بھی بنتے ہیں، والدہ صاحبہ کے شکر گزار بھی بنتے ہیں، بڑے بھائی باجی ان کے شکر گزار بھی بنتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، رہائش دی، کپڑے دیے، پیسے دیے، کتابیں لے کے دیں، پڑھایا۔ تو اب کیسے توحید کو سمجھیں، شرک کو کیسے سمجھیں؟ رب نے تو قرآن میں فرمایا کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، میرا ہی شکر ادا کرنا ہے اور مجھ ہی سے مانگنا ہے جو بھی چیز مانگنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں رب تعالیٰ نے فرمائی، لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہی فرما رہا ہے کہ سب فرشتے سجدہ کرو آدم کو۔ آدم علیہ السلام تو مخلوق ہیں، تو خالق کے سامنے سجدہ تو سمجھ آتا تھا، تو مخلوق کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا تو سمجھ آتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق ہی توحید ہے، تو پھر ہم نے والد سے کیوں مانگتے ہیں، بڑے بھائی سے کیوں مانگتے ہیں، باجی سے کیوں مانگتے ہیں، والدہ سے کیوں مانگتے ہیں، استاد سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اب یہ خوف ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اگر ہم آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خود ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور دن رات ہم اپنے دوست احباب سے، عزیزوں سے، بڑوں سے چیزیں بھی مانگ رہے ہیں، تو ہم کیسے توحید پرست ہوئے؟ ہم کیسے شرک سے بچے ہوئے ابھی تک، یا کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے قرآن سے ہی اس کا جواب مانگتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دو گروہ ہیں اس دنیا کے اندر، ایک ہے اللہ تعالی کا گروہ اور ایک ہے شیطان کا گروہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کا دوست کون ہے؟ اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دو گروہ بتا دیے گئے۔ اب اللہ والا گروہ کون سا ہے؟
اللہ پاک خالق ہے. اب اس کے ساتھ اس کے گروہ میں اور کون کون شامل ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اے مومنوں تمہارا دوست تمہارا رب ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. صرف اللہ ہی تمہارا دوست نہیں ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارا دوست ہے، اور جو دوسرے مومن ہیں وہ بھی تمہارے دوست ہیں. اور ان کی خوبی کیا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. تو اللہ کا گروہ، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ دوست کون ہے آپس میں؟ اللہ پاک سب سے بڑا دوست ہے، پھر اس کا حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوست، پھر مومن خود ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو یہ ایک گروہ بن گیا. دوسری طرف شیطان کا گروہ ہے. شیطان کے گروہ کے اندر کون ہے؟ جو طاغوت ہیں. طاغوت کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنے بھلے کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح سے کرو، عدل کرو، انصاف کرو، مظلوم کا ساتھ دو، وہ کام نہیں کرتے. ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کے حکم کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے. اب سورہ فاتحہ میں آ جائیے توحید کو سمجھنے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے مومنوں جب بھی دعا مانگو تو دعا یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا، جن پہ تیری لعنت ہو گئی. وہ کون سا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ، وہ طاغوت کا گروہ، ظالم کا گروہ. تو اب یہ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ، دوسرا شیطان کا گروہ. اب شرک کیا ہے؟ توحید تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ. اور میرے گروہ میں کون ہے؟ میں خود ہوں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مومن ہے. یہ میرا گروہ ہے. دوسرا گروہ اس میں شامل نہیں ہونا. وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس، لعین اور طاغوت، طاقتور لوگ، ظالم لوگ، جابر لوگ. اور ان کی خاصیت کیا ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق نہیں وہ فیصلہ کرتے اور اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے. یہ دوسرا گروہ ہے. اب توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جو دوسرا گروہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ شرک ہے. اب دوسرے گروہ میں داخل ہونے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے ہمیں. قرآن بتاتا ہے کہ اگر دوسرے گروہ کے اندر تم داخل ہوگے تو اس کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے طریقے یہ ہیں کہ تم اس گروہ سے خوف زدہ ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. یہ نہیں کرنا. دنیا کے مال و اسباب کی لالچ کے اندر تم اس گروہ کا کہنا ماننے لگ جاؤ گے. تمہیں جیسے وہ کہیں گے تم اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے. یہ اس گروہ کے اندر شامل ہونا ہے. اپنی جان، اپنا مال
یہ تم نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہوگا کہ تم اپنا مال، اپنی جان اس گروہ کے ساتھ خرچ کرنا شروع کر دو گے. مختصراً اب میں موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، ان سے خوف زدہ نہ ہو. واخشون، مجھ سے خوف کرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں. وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا. پھر اللہ پاک مومنوں کی خوبی بیان کر فرماتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. جب مومنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن جمع ہو گیا، بہت بڑا گروہ لشکر جمع ہو گیا، فخشوہم، خوف زدہ ہو جاؤ ان سے. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان میں جوش جذبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہی کافی ہے. پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے، انما ذالکم الشیطان، اور یہی شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو تمہیں اپنے گروہ سے ڈراتا ہے. فلا تخافوا، اس سے نہ ڈرو. مجھ سے اگر ڈرنا ہے تو ڈرو، اس سے نہیں ڈرنا تم نے. تو یہ جو خوف ہے شیطانی گروہ کا، اس سے مرعوب ہو کے، اس سے ڈر کے اس کے گروہ کے آگے دب جانا، یہ شرک ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوشی چاہیے تو اللہ کی اور اس کے گروہ کی چاہو، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہ چاہو. شیطان اور اس کے گروہ کی خوشی مت چاہو. اللہ پاک فرماتا ہے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ جل شانہ، اس کا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی رضا تم چاہو. ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ایک جگہ اور اللہ پاک فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ مسلمان، کچھ دیہاتی، کچھ مومن ایسے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ الرَّسُولِ الا انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم. یہ لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام اور ان کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ان کو رضا میرے گروہ کی، اللہ کے گروہ کی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی، خوف، شیطانی گروہ سے خوف کھا کے مرعوب ہو جانا، یہ شرک ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے، شیطانی گروہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ شرک ہے. تیسری بات کہ اپنی جان کہاں قربان کرنی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، وہی سب سے اعظم درجے پہ، اعلیٰ درجے پہ ہیں اللہ پاک کے نزدیک، اور وہی لوگ کامیاب ہیں.
پھر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ پاک نے مومنوں سے ان کا مال، ان کی جان خرید لیا اور اس کی قیمت جنت کی صورت میں ان کو عطا کر دی. اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کافر گروہ کے ساتھ، شیطان گروہ کے ساتھ، ظالم گروہ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں اور اپنی جان ان کے ساتھ قربان کر دوں. یہ شرک ہے. اور توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے گروہ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں. وہ کربلا کے اندر 72 لوگ جن کو پتا تھا کہ ہمارے سامنے 5000 کا لشکر ہے، ہم پیدل ہیں، صرف تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تیر بھی ہیں. یہاں پہ مرنا حتمی ہے، اس کے باوجود وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، موت سے نہ ڈریں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم تو اپنی جانیں بیچ چکے، سودا کر لیا انہوں نے. یہ توحید ہے. اور شرک ہے ظالم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اور کاروبار جن کے ختم ہونے کا یا نقصان کا تمہیں خدشہ ہے، اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، وہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ جل شانہ سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے سے. تو انتظار کرو کہ میرا فیصلہ آ جائے. اور اللہ پاک فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو توحید اب یہ ہے کہ جب رب نے فرما دیا کہ اب جہاد ہے تو مکان چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو، اپنی دولت کو چھوڑ دو، اور اللہ کے رستے میں جا کے اپنی جان قربان کر دو. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے پیسے استعمال کرنے میں لگے رہو، اپنے والدین، اعزاء و اقارب، بیویاں، بچے، ان کی محبت میں گرفتار ہو کے گھروں میں بیٹھے رہو. یہ شرک ہے. اور توحید یہ ہے کہ پھر سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو. تو اب آخری ایک دو جملے میں عرض کرتا ہوں اور اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کہ اللہ پاک نے توحید اور شرک ہمیں اس طرح سے سمجھایا کہ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے، دوسرا شیطان کا گروہ ہے. جو اللہ کے گروہ میں شامل ہوگا اور اللہ نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرے گا وہ توحید ہوگی. وہ چاہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہو، چاہے انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہو، چاہے انسانوں سے مدد طلب کرنی ہو. یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائے اس کے خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے. اس کے اندر اس کا مال ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا آرام دہ گھر ہے.
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما لے اور اللہ پاک ہمیں دوست بنائے اپنا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مومن اولیاء کا۔ صدق اللہ العظیم۔